بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. گفتگو کا آغاز اللہ کرے کہ دل کی گہرائی سے ہو، اس عاجزانہ التجا کے ساتھ کرتا ہوں کہ مجھ ناکارے اور عزیز بیٹوں کو اور سننے والے حضرات کو اس کہنے کی برکت سے موت کے آنے تک آخری نماز تک باجماعت نماز سے محروم نہ کرے، اور ہماری بیٹیوں کو ہماری موت تک اور گھر میں ہر مرد کی آخری زندگی کی نماز تک نماز کے بارے میں تاکید کی توفیق عطا فرمائے۔ باجماعت نماز کا آوازہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بیٹیوں کی زبانوں سے تھمے نہیں بلکہ جاری اور ساری رہے۔ نماز کے حوالے سے انتہائی اختصار سے دلائل کے سمندر میں سے دو باتوں کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا۔ پہلی بات، باجماعت نماز کی شان و عظمت کے حوالے سے۔ ساری بات نہ میں نالائق جانتا ہوں، اور جو جانتا ہوں وہ بھی کہنی ممکن نہیں۔ ایک دو قطرہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ تعالی اور ان کے فرشتے پہلی صف کے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری صف؟ آپ نے پھر یہی فرمان دہرایا، بے شک اللہ تعالی اور ان کے فرشتے پہلی صف کے لوگوں پر درود بھیجتے۔ حضرات صحابہ ان پر رب کی لاتعداد رحمتیں ہوں، پھر گزارش کی کہ دوسری صف کے لوگ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسری صف کے لوگوں پر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ رب ذوالجلال اور ان کے فرشتے پہلی صف والے لوگوں پر زیادہ، اور پھر دوسری صف کے لوگوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ اللہ کریم اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے حضرات محدثین پر اور مفسرین پر۔ انہوں نے اس سلسلے میں جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ جہاں تک میرے علم میں ہے، درود کے 5 معنی ہیں۔ ایک ایک معنی سماعت فرمائیے، انگلیوں پہ شمار کیجیے، اور صرف ایک معنی ہی اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو، ساری زندگی جماعت کو پکڑنے کے لیے
سمجھانے کے لیے بہت کافی. پہلا معنی اب میں حوالہ نہیں دیتا، بات کو مختصر کر دوں. پہلا معنی کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی عرش عظیم پر اپنے فرشتوں کی محفل میں تعریف کرتا ہوں. ساری دنیا کے خزانے دیے ہو رہی ہے، اللہ تیری ڈیل بابرکت رکھ دے. کمٹمنٹ ہے، مہمان ہے، میٹنگ ہے، سب شیطانی لفظ ہیں. جب ان کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا جائے کوئی خیر نہیں، نہ میٹنگ میں، نہ کمٹمنٹ میں، نہ ڈیل میں. سیدھے جانا ہے، گاہک ہے. نماز چھوڑ کے سارے کام شیطانی. نماز پڑھیں انشاءاللہ بابرکت ہے اور کرنے ہیں. تو پہلا معنی اللہ کے درود کا باجماعت نماز پڑھی، اللہ پاک نے فرشتوں کی محفل میں ان باجماعت نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی. دوسرا معنی اللہ پاک جن پہ درود بھیجتے ہیں ان کو گناہوں سے پاک کر دیتے. چھوٹا معنی ہے خرم صاحب. تیسرا معنی اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. کس کو نہیں چاہیے سوائے صاحب؟ راستہ یہ ہے، چابی یہ ہے. چوتھا معنی اللہ ان لوگوں کو برکتیں عطا فرما، اور برکت کی وجہ سے 100 روپے میں وہ خیر ہوگی جو کروڑ میں بھی نہ ہو. اور پانچواں معنی لا الہ الا اللہ، جن پہ اللہ درود بھیجیں اللہ پاک انہیں عزت دیتے. چھوٹی بات ہے، بتلائیے ان پانچوں میں سے اللہ کا تعریف کرنا، اللہ کا گناہوں سے پاک کرنا، اللہ کا رحمتوں کو نازل کرنا، اللہ تعالی برکتوں کو نازل کرنا، اللہ پاک کا کسی کو عزت دینا. کون سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں آدمی بے رخی کرے؟ دورانی بیٹا ہے کوئی چیز؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بڑا سیانہ ہے، خاک سے آنا ہے، بزنس مین ہے، فارن کوالیفائڈ ہے، خاک ہے اس کی عقل پر. اس کو نماز کی پتہ نہیں، باجماعت نماز کیا. دوسری بات، باجماعت نماز پڑھنے والے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ میرا ایمان ہے، غلطی ہو تو مجھے سمجھا دیجئے. بیٹو آپ بھی سنو، باجماعت نماز پڑھنے والا ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں جن ایسی دعا کرنے والا اللہ نے مخلوق میں کوئی بنایا نہیں. کون ہے مخلوق میں سب سے اعلیٰ؟ بولو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باجماعت نماز پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کن کے لیے؟ یا اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کر. امام نسائی اور امام ابن حبان نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الصف الاول ثلاثا وعلى الثاني
واحدۃ. توجہ فرمانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں پر 3 دفعہ درود بھیج. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ توجہ کرو بلکہ گزارش ہے بولو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں پر، بکار صاحب جی، پہلی صف والوں پر، ترجمہ مکمل کیجئے، پہلی صف والوں پر 3 دفعہ درود بھیجا کرتے. استمرار ہے، کانٹینیوٹی ہے. صاحبان سمجھ آ رہی بیٹا؟ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تو بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں پر 3 دفعہ درود بولو بھیجا کرتے تھے، اور دوسری صف والوں پر 1 دفعہ درود بھیجا کرتے تھے. الشیخ ابو الحسن سندھی بہت بڑے محدث ہوئے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنا، اس سے مراد یہ ہے یا اللہ جو کہہ رہے ہیں دل سے کہا جائے، یا اللہ ریاکاری نہ ہو، اور اللہ کی قسم کوئی گارنٹی نہیں. شیخ صاحب ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی. اللہ اخلاص سے کہا جائے اور دل میں اتر جائے. شیخ ابو الحسن السندھی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پہلی صف والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما. ہم میں سے کون ہے جو اچھے لوگوں سے، جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، دعا کی خواہش نہ رکھتا ہے کوئی؟ اور ان سے اچھا دعا کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو. تو ان کی دعا حاصل کرنے کی آج بھی چابی موجود ہے، ان کی دعا موجود ہے. اور کیا دعا ہے؟ یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کر، یا اللہ اس پر اس کے گناہوں کو معاف کروا. کتنی دفعہ؟ اب آپ جی سمجھ آ رہی ہے کدھر؟ اب 3 دفعہ. اور اگر دوسری صف میں ہے تو پھر کتنی دفعہ دعا؟ 1 دفعہ. تو کون سی اچھی ہے اب آپ جی، 1 دفعہ یا 3 دفعہ؟ تیسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اور ابن حبان کی روایت میں ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتے ہیں. کون کون آمین کہتے ہیں؟ مقتدی، فرشتے اور امام. تو کیا ہوتا ہے؟ سماعت فرمائیے اور اللہ کی توفیق سے میں آپ لے کے جائیں. فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کیا گیا. اب آیا ہی تیسری رکعت میں ہے تو کب آمین کہے؟ وہ لیٹرین میں آمین کہہ کے آ جائے. ہوش کریں کیا کر رہے ہیں؟ ہر روز خسارہ. درانی صاحب کی ایسی ہے ہر روز خسارہ. بچے کے ساتھ بھی بار بار ساری کرے تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو آپ؟ 1 دفعہ ساری ہوتی ہے
اور ہم سفید بالوں والے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ دوسرا فائدہ اسی کا، امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ میں سنتوں کی تعلیم دی اور نماز کے بارے میں سکھلایا، اور نماز کے بارے میں سکھلاتے ہوئے یہ فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کیا کہو؟ بولو آمین۔ تو کیا ہوگا؟ یونس صاحب جی نوٹ کریں کیا ہوگا؟ یجبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ اور یہ دعا کو قبول کروانا والا کون ہے؟ جس نے امام کے ساتھ فاتحہ سن کے آمین کہا ہوگا، جو نیک وقت آیا ہی بعد میں ہے، اس کی گپیں ہی نہیں ختم ہوئی، اس کی میٹنگ بھی ختم نہیں ہوئی، اور یہی بڑا احسان کیا کہ وہ تیسری چوتھی رکعت میں آ کے دو چار ٹکرے مار گیا۔ نہ کریں ایسا۔ گفتگو کا دوسرا حصہ، اور اسی پہ انشاءاللہ بات ختم ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ چاہتا ہے لمبی اور تفصیل سے بات ہو، لیکن وقت کی پابندی لازم۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بنو جہینہ قبیلہ سے جنگ کی۔ مدینہ طیبہ کا قبیلہ تھا، اب بھی ہے۔ انہوں نے ہم سے شدید لڑائی کی، میٹھی لڑائی نہ تھی، ایک فائر کیا ایک اگلے ہفتے کے اگلے نہیں، فقاتلونا قتالا شدیدا، شدید لڑائی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ظہر کی نماز کا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی جماعت کروائی۔ اللہ پاک کی قدرت، ان کا حکم، دل تو ان کے قبضہ میں۔ کیا ہوا؟ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پوری نماز پڑھ چکے، دشمن ٹس سے مس نہ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے تو افسوس کرنے لگے، کہنے لگے اگر ہم مسلمانوں پر یک بار حملہ کرتے، آل آف سڈن اٹیک کرتے تو کیا ہوتا؟ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیتے، لیکن موقع ضائع۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ انہو ستاتیہم صلاۃ ہی احب الیہم من الاولاد، ان قریب مسلمانوں پر ایک اور نماز آئے گی، توجہ کرنا، یا اللہ مجھے آپ کو بھی ایسے ہی مسلمان بنا۔ زور سے بولو، سمجھ نہیں آ رہی؟ اونچی کہو آمین۔ کافر کہہ رہے ہیں، مشرک، مسلمانوں پر ایک ایسی نماز آئے گی جو انہیں اولاد سے زیادہ پیاری۔ کون ہے ہم میں سے ایسا ہاتھ کھڑا کرے، اس کا ہاتھ چوما جائے۔ اب کیا ہوا؟ یعنی ان کا پروگرام کیا ہے کہ ایک چانس ضائع ہوا، اب دوسرا جانا نہ پائے۔ آپس میں مشورہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم میں جبریل آئے، انہوں نے اطلاع دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگاہ۔ اب عصر کا وقت آ گیا تو کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفوں میں مسلمانوں کو کھڑا کیا، اللہ اکبر کہا، سب نے اللہ اکبر کہا،
رکوع میں گئے، سب رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو پہلی صف والے سجدہ میں گئے اور دوسری صف والے کھڑے رہے۔ پہلی صف کے لوگوں نے سجدہ کیا، فارغ ہوئے اٹھے تو دوسری صف کے لوگوں نے سجدہ کیا، سجدے سے فارغ ہوئے، اب پہلی صف کے لوگ پیچھے اور پیچھے والے پہلے۔ اب وہی طریقہ، دوسری رکعت پڑھی گئی اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں شفٹ تبدیل ہوئی۔ پھر جب دونوں سجدے ہو چکے، دوسری رکعت کے دونوں صفوں نے سجدے کر لیے، اب سلام پھیرا اور اس طرح عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی۔ اور یہ بات ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، امام ابن عربی اپنی کتاب احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ 16 طریقوں سے، امام ابن عربی فرماتے ہیں 16 طریقوں سے نماز خوف کا پڑھنا ثابت۔ کتنے طریقوں سے؟ 16 طریقوں۔ تو کتنی دفعہ پڑھی کم از کم؟ اور پتہ نہیں کہ وہ ایک ایک طریقہ کتنی دفعہ پڑھا گیا۔ تو جب جنگ کی حالت میں یہ کیفیت تھی تو عام حالات میں ہمارے لیے بہانے بنانے کی گنجائش بولو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے ناکارے کو، سب سننے والوں کو توفیق دے کہ زندگی کی آخری نماز تک باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو ادا کریں، اور ہماری بیٹیوں کو توفیق دے کہ وہ گھروں میں باجماعت نماز کی ترغیب دینے کا اور جہاں ممکن ہو حکم دینے کا جھنڈا اٹھائے رکھے۔ اللہ نہ ان کا جھنڈا نماز کے لیے نیچا ہونے دے اور نہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی باجماعت نماز سے پیچھے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے وبال نہ بنائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔